ہم خداوند یسوع مسیح کا میرے عزیز و شکر کرتے ہیں، اس کے فضل سے ہی یہ ممکن ہو سکا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے کہے ہوئے پاک کلمات 7 صلیبی کلمات پر بات کر سکیں۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی عقل سے، دانائی سے، فہم سے، انڈرسٹینڈنگ سے، نالج سے یہ سب کچھ کرنے کے انسان قابل ہوتا ہے۔ ہم اسی کا شکر کرتے ہیں اور اسی کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ضرور ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے۔ ہم تو محض اس کے نوکر ہیں، اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں، ہم نکمے نوکر ہیں، لیکن خداوند کا شکر کرتے ہیں جو اپنے جلال کے لیے کثرت سے اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے میں بھی ایک چھوٹا سا حقیر سا ایک خادم ہوں۔ خداوند مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم نے پہلا کلمہ معافی کا کلمہ اس کے بارے میں سیکھا ہے۔ اگر آپ ہر ایک کلمے کو دھیان سے سنیں گے تو بہت سی نئی باتیں یا بہت سی بابرکت باتیں، بابرکت کلام آپ کو سننے میں ملے گا۔ تو میں درخواست کروں گا کہ آپ پہلا کلمہ جو معافی کا کلمہ ہے اس کو ضرور سنیں، پھر دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ ہے اس کو ضرور سنیں، پھر تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ ہے اس کو ضرور سنیں، پھر چوتھا کلمہ جدائی کا کلمہ، پھر پانچواں میں پیاسا ہوں۔ ان ساروں کو جب آپ سنیں گے تو پھر آپ ایک ڈیٹیل کے ساتھ سارے کلمات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج ہم جس کلمے پر بات کریں گے وہ ہے چھٹا کلمہ تمام ہوا، یعنی فتح مندی کا کلمہ، اور اس کی بنیاد ہم مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل جلیل اس کا 19واں باب اور 30ویں آیت مبارکہ کو رکھیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل جلیل اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے عزیزو ہم دعا کریں گے۔ مبارک یسوع، خدا تعالیٰ کے بیٹے، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے ہی مار کھانے سے ہمیں شفا ملی ہے، ہمیں قوت ملی، ہمیں تسلی ملی، ہمیں برکت ملی۔ اے خداوند، جب 7 صلیبی کلمات کے بارے میں ہم گفتگو شنید کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، خداوند رحم کر کہ آج چھٹے کلمے کو ہم تیرے فضل سے اچھی طرح سیکھ سکیں۔ سننے والے بہنوں بھائیوں کو خداوند ہم سب کو تو برکت دینا، مجھے برکت دینا، روح کو برکت دینا جو ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ تیرا جلال، تیری قدرت ظاہر ہو خدا کے برے یسوع ناصری، تیری تعظیم عبدالعباد ہوتی رہے۔ یسوع ناصری کے پاک نام سے مانگا اور پا لیا ہے، آمین۔ چھٹا کلمہ یہ فتح مندی کا کلمہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے 5 کلمات کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ ابھی ہم سیکھیں گے چھٹا کلمہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے مبارک لفظ۔ جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیل جلیل اس کے 19ویں باب کی 30ویں آیت میں یہ بات ہم نے دیکھی ہے۔ پھر مقدس متی رسول کی معرفت انجیل جلیل اس کا 27واں باب اور اس کی 50ویں آیت میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب میرے عزیزو اپنی جان دی تو مقدس کا پردہ متی رسول کی انجیل جلیل میں لکھا ہے یہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس پر بھی ہم مقدس ہیکل کے اس پردے پر بات کر چکے ہیں۔ تھوڑی سی اور اس کلمے میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ اس پردے کا مقصد کیا تھا، اور آج اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ پھٹ چکا ہے، اس کے 2 حصے ہو چکے ہیں، تو اس کی آج اہمیت یا ویلیو کیا ہے، یہ سب کچھ ہم تھوڑا آگے چل کر سیکھیں گے۔ لیکن یہاں مین چیز میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ کلمہ یہ وکٹری ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کا کیا ہے؟ یہ شیطان پر، موت پر فتح ہے۔ یہ ایک وکٹری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ کلمہ بطور وکٹوریس کے یہ پیش کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہودا کا ذبح کیا ہوا برہ جو ہے، یہ تمام ابلیسی قوتوں پر غالب آیا، اور اسی نے پھر یہ کہا کہ اب تمام ہوا ہے۔ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 18ویں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے
کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ یہ خداوند یسوع مسیح سے باپ اس لیے محبت رکھتا ہے کہ بیٹا ازلی برہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اپنی جان خود ہی دیتا ہوں، کس لیے؟ تاکہ انسان کو دنیا کو نجات مل سکے، دنیا کو فتح مل سکے، ابلیس کے ہاتھوں سے لوگوں کو دنیا کو رہائی مخلصی مل سکے۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ مجھے باپ سے اختیار ملا ہے، میں اپنی جان صلیب پر خود ہی دیتا ہوں اور پھر اسے خود ہی واپس مجھے لینے کا بھی اختیار ہے۔ جب ہم اس کو انگلش میں دیکھتے ہیں تو اس طرح لکھا ہے جیزس سیڈ اٹ از فنشڈ، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا۔ وہ کام جو دنیا میں بہت صدیاں پہلے شروع ہو چکا تھا، اس کام کو خداوند یسوع مسیح نے پھر مکمل کر دیا، فتح یابی کا اس نے شادیانہ بجا دیا کہ اٹ از فنشڈ۔ اس کو جب ہم یونانی زبان میں دیکھتے ہیں تو اور زیادہ اس کے جو خوبصورت میننگز ہیں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ یونانی زبان میں جو لفظ اٹ از فنشڈ کے لیے استعمال ہوا ہے، تمام ہوا کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ ہے تیلیو، جس کا مصدر ہے تیلوش، اور اس کا مطلب ہے ادھار چکا دینا، اس کا مطلب ہے ادا کر دینا۔ خداوند یسوع مسیح نے گناہوں کا ہر قسم کا ادھار جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے ادا کر دیا۔ میرے عزیزو، تیلیو جو یونانی زبان کا لفظ ہے، یہ یونانی ہی کے ایک لفظ فیروس سے ملتا جلتا ہے، اور یہ فیروس اشیاء خوردونوش کی خرید و فروخت کے وقت لوگ اس لفظ کو بطور سٹیمپ استعمال کیا کرتے تھے، جیسے کہ کسی سبزی منڈی میں آپ چلے جائیں یا کسی اور مارکیٹ میں جب آپ جائیں گے، جب آپ ادا کر دیتے ہیں تو لوگ کئی دفعہ آپ کو رسید دیتے ہیں اور اس رسید پر سٹیمپ کی جاتی ہے۔ تو اس وقت خداوند یسوع مسیح کے وقت یہ تیلیو جو لفظ ہے، اس کی سٹیمپ لوگ مارکیٹ میں بھی لگایا کرتے تھے کہ اب تمام ہوا، اب ہم نے جتنا بھی قرض لینا تھا وہ ادا ہوا، ہم لے چکے ہیں۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح نے تمام ہوا کا جو پورا ہمیں ڈیٹیل اس لفظ کی جو خوبصورتی ہمیں یونانی زبان میں ملتی ہے وہ اردو میں اتنی نہیں ہے، نہ انگلش میں، اٹ از فنشڈ انگلش میں اور اردو میں یہ تمام ہوا، لیکن جب ہم یونانی میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو کچھ ادا کرنے والا تھا میں نے اس کو ادا کر دیا ہے، گناہوں کی قربانی میں نے ادا کر دی ہے، جو گناہوں کی وجہ سے بنی نوع انسان کے اوپر بوجھ تھا وہ میں نے اتار دیا ہے۔ اس کو جب ہم کلوسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں تو پولس رسول بڑی خوبصورتی سے اس بات کو میرے عزیزو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ پولس رسول کی معرفت کلوسیوں کے نام خط اس کا 2 باب اور اس کی 13 سے 15 آیت مبارکہ میں پولس رسول نے یہاں بیان کیا ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا۔ یہ بات ہے، جب قرض دینا ہو تو انسان مایوس رہتا ہے، مردہ سا رہتا ہے، خوشی نہیں ہوتی، شادمانی نہیں ہوتی، بلکہ فکر مندی ہوتی ہے، فکر ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کسی کا قرض دینا ہے۔ تو پولس رسول یہاں کہتے ہیں تم جب نامختونی کے سبب سے مردہ تھے، خداوند یسوع مسیح نے قربان ہو کر فتح یابی کو حاصل کر کے کیا کیا؟ تمہیں زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ سب قصور خداوند یسوع مسیح میں معاف ہو چکے ہیں، چونکہ اٹ از فنشڈ، قرضہ اتر چکا ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی،
یہ حکموں کی دستاویز خداوند یسوع مسیح نے ہمارے جو گناہ تھے اس کا ریکارڈ اتنا بڑا بن چکا تھا. دستاویز اس کو کہتے ہیں کتابی شکل. بہت بڑی کتابیں ہمارے گناہ کی جو تھیں اکٹھی ہو چکی تھی. ہمارے گناہوں کی، بنی نو انسان کی، بنی آدم کے گناہوں کی جو کتب تھیں وہ اکٹھی ہو چکی تھیں. اور بھی یہ پولس رسول نے بیان کیا کہ حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے قصور تھے، جو ہمارے گناہ تھے، اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اور اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. ہیلیلویا! یہ خداوند یسوع مسیح کی فتح ہے. اس نے کہا تمام ہوا، میں نے سارا قرض جو ہے یہ میں نے ادا کر دیا ہے. یہ تمہیں اب میں نے زندگی دی ہے. یہ جو موت تھی اس کو میں نے ختم کر دیا ہے. وہ لوگ جو موت کے سایہ کی وادی میں بیٹھے تھے ان پر نور چمکا. وہ لوگ جن کے اوپر موت منڈلایا کرتی تھی، وہ لوگ جن کے اوپر موت کا سایہ تھا، وہ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے موت کے اندر زندگی بسر کرتے تھے، موت کا اختیار ان پر تھا. خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ موت کا برملا تماشا بنا دیا. موت فتح کا لقمہ ہو گئی. خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو اپنے پاؤں سے، ابلیس کے سر کو اس نے کچلا اور ابلیس کا برملا تماشا بنایا، ابلیسی قوتوں کا تماشا بنا دیا. اور سب سے یہ بڑی بات کی کہ پرانے گناہ جو آدم سے چلے آ رہے تھے، جو باغ عدن سے چلے آ رہے تھے، جو بڑی بڑی کتابیں بن چکی تھیں، جو دستاویز کی صورت اختیار کر چکے تھے، جو ہسٹری بن چکی تھی، جو پہاڑ لگ چکے تھے، اور ان گناہوں کے پہاڑوں کو کوئی مسمار نہیں کر سکتا تھا، کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا، کوئی پیمنٹ ادا نہیں کر سکتا تھا. چونکہ اس پیمنٹ کے لیے ایک بے عیب برے کی ضرورت تھی، اور یہ خدا کا برا یسوع ناصری آ گیا اور اس نے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، کفارہ دے دیا، اور اس نے کہا کہ اب تمام ہوا، میں نے سب کچھ ادا کر دیا ہے. یہ خوبصورت بات ہمیں لوسیوں کے خط میں پولس رسول کی معرفت ملتی ہے کہ گناہوں کی وہ، حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے خلاف تیار ہو چکی تھی، جن گناہوں کا ریکارڈ، ہمارے گناہوں کا ریکارڈ جو موجود تھا، جن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا، جن کے لیے کوئی معافی کی باپ کی حضوری میں درخواست نہیں کر سکتا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اپنا لہو بہا کر ہمارے لیے وہ ساری قیمت ادا کر دی. خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہوں کی قیمت چکا دی، اور یہ یسایہ نبی کی پیشن گوئی کے مطابق ہوا. یسایہ نبی کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس کا جوا ان پر سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندھوں پر ٹلے گا، کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے، اسے کون باطل کرے گا؟ رب الافواج کا یہ ارادہ تھا، یہ پلان تھا، یہ منصوبہ تھا کہ اپنے بیٹے خداوند یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجے تاکہ وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ دے، انسان کے بوجھ کو ہلکا کرے، انسان کے بوجھ کو، گناہوں کے بوجھ کو وہ اٹھائے، اس کی قیمت ادا کرے. یہ خدا باپ کا، رب الافواج کا، لشکروں کے رب کا ازلی منصوبہ تھا، اور اسے کون باطل کرے گا؟ اس کے منصوبے کو کون رد کرے گا؟ یہ باپ کا ازلی منصوبہ تھا. ان کا جوا اترے گا، خدا باپ خود ان کا جوا اتارے گا، ان کے بوجھ کو ان کے کندھوں پر سے خدا ختم کرے گا. یہ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ نے ایسا کیا. پھر یسایہ 10ویں باب کی 27ویں آیت میں خدا اس طرح فرماتا ہے، اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھوں سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا. مسا میرے عزیزو خدا کا
بیٹا یسوع المسیح یہ مسیح ہے، مسیح کے وسیلہ سے جوا جو ہے یہ توڑا جائے گا، مسیح اس جوے کو توڑے گا۔ بے شک بہت سے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے لیکن وہ اس جوے کو وہ توڑ نہ سکے، گناہوں کے بوجھ کو وہ ہلکا نہ کر سکے، انسان کے کندھوں پر جو گناہوں کا بوجھ تھا اس کو وہ اٹھا نہ سکے۔ یہ جوا صرف اور صرف مسیح کے وسیلہ سے، خدا کے برے کے وسیلہ سے، یسوع المسیح کے وسیلہ سے، جو مسیح ہے جس کے بارے میں یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا کہ وہ مسیح ہے، وہ کرسٹس ہے۔ کل ہم نے سیکھا کہ سامری عورت جو کنویں پر خداوند یسوع مسیح کو کہتی ہے کہ ہم تو کرسٹس کا انتظار کرنے والے ہیں، آنے والا کرسٹس تو ہی ہے، تو آ گیا ہے، لوگوں کو وہ کہتی ہے، اپنے گاؤں میں واپس چلی جاتی ہے، اپنی بستی میں واپس جاتی ہے، اپنے لوگوں کے پاس واپس جا کر وہ اعلان کرتی ہے کہ کرسٹس آ گیا ہے، مسیح آ گیا ہے، مسیح سے جوئے توڑنے والا آ گیا ہے۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا، یہ ازلی پلان تھا خدا کا، اور اس کے پلان کو کون باطل کر سکتا میرے عزیزو؟ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا، مسیح بھی کیا۔ اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے۔ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 36 آیت میں یہ بات ملتی ہے، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے، رب الافواج نے اپنے بیٹے کو، اسی نے یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا، یعنی مسیح بھی کیا، جوا توڑنے والا پیدا کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم گناہوں کا بوجھ میرے عزیزو ختم کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے کندھوں سے اتار دیا، بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ وہ بوجھ جس کے تلے ساری امتیں، دنیا جس بوجھ کے تلے دبی ہوئی تھی، دنیا جس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی تھی، وہ دستاویز جو پہاڑ بن چکی تھی، اس کو خداوند یسوع مسیح نے اس کا صلیب پر برملا تماشا بنا دیا، اس بوجھ کا، اس کو ختم کر دیا، بوجھ کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور کہا تمام ہوا، اب میں نے ساری قیمت ادا کر دی ہے۔ اور اس کی قیمت ادا کرنے سے میرے عزیزو ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ دروازے جو بند ہو چکے تھے، وہ برکتیں جو بند ہو چکی تھیں، وہ لعنتیں جو انسان کو مل چکی تھیں، ان ساری لعنتوں کا خداوند یسوع المسیح نے برملا تماشا بنا دیا، ان کو ختم کر دیا۔ صلیب پر سے اس نے فتح یابی کا شادیہ جا دیا، اس نے جوئے توڑ دیے، اس نے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ میرے عزیزو جب عدن میں آدم سے گناہ ہو گیا تو میرے عزیزو جو سب سے پہلا کام ملا وہ یہ تھا، اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ باغ عدن سے آدم اور حوا کو نکال دیا گیا، دیس نکالا مل گیا، اور واپس عدن میں انسان کو کوئی لا نہیں سکتا تھا۔ بے شک بہت سے لوگ، بہت سے انبیاء کرام، خدا کے نبی اس دنیا میں آئے لیکن کوئی بھی عدن میں انسان کو واپس نہ لا سکا، آدم اور حوا کو عدن میں کوئی واپس نہ لا سکا۔ یہ پیدائش اس کے 3 باب کی ہمیں 23ویں آیت میں ملتا ہے، وہاں سے پھر خداوند خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ یہ گناہ کی وجہ سے جو پہلی انسان کو لعنت ملی، جو پہلا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ دیس نکالا مل گیا، پھر ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا، عدن کی واپسی کا دروازہ خدا نے بند کر دیا، اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ دروازہ بند ہو گیا، کوئی دروازہ کھول نہیں سکتا تھا۔ پھر کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 17ویں آیت میں ملتا ہے، اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، لعنت ملی۔
آدم اور ہوا کو، ساری کائنات کو، ساری زمین کو لعنت ملی، پہاڑ لعنتی ہو گئے، دریا لعنتی ہو گئے، سمندر لعنتی ہو گیا۔ میرے عزیزو، ایک مفسر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ آدم اور ہوا کے گناہ سے پہلے، آدم اور ہوا کی نافرمانی سے پہلے دنیا میں کوئی پہاڑ بھی گنجا نہیں تھا، بلکہ یہ پہاڑ خوبصورت تھے، پہاڑوں پر خوبصورتی نظر آتی تھی، ہر طرف ہریالی تھی، ہر طرف خوبصورتی تھی۔ اور جیسے ہی عدن میں آدم اور ہوا سے نافرمانی ہوئی، زمین لعنتی ہوئی، پہاڑ لعنتی ہوئے، پہاڑ گنجے ہو گئے، زمین اونٹ کٹارے اگانے لگی، اور انہی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کے سر پر جو کانٹوں کا تاج رکھا گیا وہ زمین سے لعنتوں کو ختم کرنے کی نشانی تھی، علامت تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے زمین سے لعنت کو ختم کیا۔ پھر چوتھی بات ہمیں ملتی ہے کہ درخت تک رسائی ختم ہو گئی۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے۔ درخت تک رسائی، انسان کی اپروچ ختم ہو گئی۔ پھر غم اور موت ملا، یہ عدن میں نافرمانی کی وجہ سے غم اور موت ملا۔ پیدائش 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ آدم نے جب نافرمانی کی، خدا کے حکم کو توڑا، خدا کے حکم کی عدولی کی، تو اسی روز میرے عزیزو آدم مر گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آدم کی اتنی عمر ہوئی، 900 سے بڑی عمر آدم کی ہوئی، لیکن میرے عزیزو وہ ایک دن زندگی بسر نہیں کر سکا۔ ہمیں کلام مقدس کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ 1000 برس ایک دن کے برابر ہے اور ایک دن 1000 برس کے برابر ہے۔ تو اس دنیا میں آدم سے لے کر آج تک کوئی بھی شخص 1000 برس زندگی بسر نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اور زندگی انہوں نے لے لی، خود لے لی اپنے اوپر۔ گناہوں کا بوجھ، موت اور غم کا بوجھ آدم کے کندھوں پر آ گیا، آدم کی نسل پر آ گیا۔ اور پھر چھٹا ہے، اختیار چھن گیا، تو اپنے منہ پسینے کی روٹی کھائے گا۔ پھر رفاقت ٹوٹ گئی۔ کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی پہلی 7 آیات میں لکھا ہے، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپا لیا۔ گناہ جب کندھوں پر ہو، گناہ جب زندگی پر ہو، گناہ جب زندگی میں ہو، کوئی بھی انسان خدا کی حضوری کا سامنا نہیں کر سکتا۔ باغ عدن میں وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے، خدا آوازیں دینے لگا، خدا ڈھونڈنے لگا کہ اے آدم اور ہوا تم کہاں ہو، اے آدم اور ہوا تم کہاں ہو۔ آدم اور ہوا نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم ننگے ہیں، ہم آپ کا سامنا نہیں کر سکتے۔ باغ کے درختوں میں اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ جب کندھوں پہ بوجھ ہو گناہ کا، جب مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، جب دستاویز بن جائیں، پہاڑوں جیسی دستاویز بن جائیں، تو ان کو کون ختم کر سکتا ہے؟ یہودا کا ذبح کیا ہوا برہ ختم کر سکتا ہے، لعنتوں کو برہ ختم کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمام ہوا، اٹ از پیڈ، اب میں نے ادا کر دیا ہے۔ جب ادا ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب میں ملتا ہے، پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا۔ ہیلیلویا! یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان عدن میں واپس آتا ہے۔ اس کا عدن کا مطلب ہے خدا کی حضوری۔ خدا کی حضوری میں خدا وند یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان
انسان کو یہ پھر موقع ملا کہ عدن میں وہ واپس آ گیا خدا کے ساتھ، آدم اور ہوا کی اس کی نسل کی رفاقت بحال ہو گئی، پھر دروازہ کھل گیا، وہ دروازہ جو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی۔ پھر لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب کی 3 آیت میں، اور پھر لعنت نہ ہوگی۔ کلام مقدس میں جو استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے، جب لعنتی انسان ہو گیا، جب اس کے کندھوں پر لعنت آ گئی، تو پھر کلام مقدس میں استثنا کی کتاب 28ویں باب میں میرے عزیزو لکھا ہوا ہے کہ جب تو گھر سے باہر جائے گا تو لعنتی ٹھہرے گا، تیری وجہ سے میں دوسروں کو بھی لعنت دے دوں گا، جس چیز کو تو ہاتھ لگائے گا وہ لعنتی ٹھہرے گی، تیرے بھیڑ بکریوں کے بچے تک لعنتی ٹھہریں گے، تیرا پورا کنبہ لعنتی ٹھہرے گا، لعنت ہر طرف سے حملہ کرے گی۔ لیکن پھر اسی استثنا کی کتاب میرے عزیزو یہ برکت میں بدل جاتی ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اگر تو میرے حکموں کو مانے، یسوع المسیح کے حکموں کو مانے، تو تو گھر سے جاتے ہوئے بھی مبارک ہوگا اور گھر سے آتے ہوئے بھی مبارک ہوگا، اور تیری وجہ سے میں تیرے ہمسایوں کو برکت دے دوں گا۔ جہاں تو کام کرے گا اس آفس میں برکت ہوگی، جہاں تو جائے گا وہاں برکت ہوگی، اگر تیرے رشتہ داروں میں تیری ملاقات ہوگی تو وہاں پر برکت ہوگی، چونکہ لعنت خداوند یسوع مسیح نے ختم کر دی، لعنت کا بوجھ ہمارے کندھوں سے اس نے اتار پھینکا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ وہ دروازہ جو بند ہو چکا تھا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کی فتح کے وسیلہ سے، اس کی صلیب کے وسیلہ سے دروازہ کھل گیا۔ اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان باغ عدن میں خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو بحال کر سکتا ہے۔ پھر کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ رہے گا، نہ درد ہوگی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے موت کا برملا تماشا بنا دیا۔ غم اور موت کا انجام خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا۔ پھر رفاقت بحال ہو گئی۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ ان کا خدا ہوگا۔ ہیلیلویا! آج یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ عدن میں میرے عزیزو، باغ عدن میں خدا آدم اور حوا سے باتیں کیا کرتا تھا، ٹھنڈے وقتوں میں خدا آ کے رفاقت رکھتا تھا، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے برے نے وہ رفاقت بحال کر دی، پھر چھینا ہوا اختیار ہمیں واپس مل جاتا ہے۔ کلام مقدس میں مکاشفہ کتاب اس کے 22ویں باب میں لکھا ہے، اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ اختیار مل گیا، بادشاہوں کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور پترس رسول اس بات پر زور دے کر ہم کلیسیاؤں کے لیے وہ خط لکھتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو؟ ہم شاہ ہیں، بہت سے لوگ اس دنیا میں شاہ بنے ہوئے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح میں جو ہم ہیں، ہم حقیقی شاہ ہیں۔ پترس نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو؟ یو آر دی ڈیسینڈنٹ آف کنگز، تم بادشاہوں کی اولاد ہو، تم شاہ ہو۔ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کی فتح کے وسیلہ سے، چونکہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ میرے عزیزو، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ گناہوں کی دستاویز، وہ گناہوں کا بوجھ، وہ گناہوں کا پہاڑ جس کے نیچے بنی نوع انسان دبے ہوئے تھے، خداوند یسوع مسیح نے اس پہاڑ کا برملا تماشا بنا دیا۔ ہمارے کندھوں سے بوجھ خداوند یسوع مسیح نے اس کو اٹھا کر ہمیں ہلکا کر دیا، ہمیں خدا باپ کی حضوری میں خدا باپ لے آیا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا، وہ کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے
ہمیں شفا ملے، ہم شفا پائیں۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کے 53 باب اور اس کے 5ویں آیت میں میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آج یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہمیں شفا ملتی ہے، ہمیں فتح ملتی ہے۔ دنیا میں کسی اور نام کا آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، کسی کو شفا نہیں ملے گی، کسی کو برکت نہیں ملے گی، کسی کو بدرو گرفتہ کو رہائی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں میں یسوع کے نام سے اے بیماری تجھے حکم کرتا ہوں اس بدن سے چلی جا، تو وہاں پر میرے عزیزو انسان کو شفا ملے گی، چونکہ اس کے نام میں فتح پائی جاتی ہے، اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ نپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح یسوع کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا باپ کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط اس کا نامہ باب اور اس کی 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں آیت میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ آج یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا باپ کی زندہ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرانا موقوف نہ ہو جاتا۔ کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بے سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ ادار میرے عزیزو اس وقت تک ادار ہی رہتا ہے جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے۔ سال بے سال جانوروں کا خون انسان کے کندھوں کا بوجھ ہلکا نہ کر سکا، بکروں کا خون، مینڈوں کا خون، گائے کی راکھ انسان کے کندھوں سے بوجھ کو نہ اٹھا سکی۔ یہ خدا کا ذبح کیا ہوا ازلی برہ ہے جو گناہوں کی قربانی کے لیے اس دنیا میں آتا ہے اور گناہوں کو اٹھا کر ہمیں پاک اور صاف کر دیتا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، ممکن نہیں۔ عبرانیوں 10ویں باب کی 4، 5، 6 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ دیکھ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ خداوند کے کلام مقدس میں پولس رسول نے ان ساری باتوں پر وضاحت کی۔ پھر وہ یہ کہتا ہے دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ تمام ہوا، پہلے کو موقوف کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو موقوف کرتا ہے، ہمارے بوجھ کو خداوند یسوع المسیح اٹھا پھینکتا ہے، ہمیں رہائی دیتا ہے، ہم بوجھ سے ہم رہائی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے کندھے وہ بوجھ اٹھا اٹھا کے بنی نوع انسان کے کندھے تھک چکے تھے، وہ لوگ جو موت کے سایہ کی وادی میں بیٹھے تھے ان پر نور چمکا، وہ لوگ جو یسوع کے ہاتھوں پر کیل ٹھونک رہے تھے، وہ لوگ جنہوں نے یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا وہ موت کے سایہ کی وادی میں تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ موت کے سایہ کی وادی میں ہیں، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، ان کو معاف کر۔ اور اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ ہیلیلویا۔ عبرانیوں کا خط اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے ہم یسوع مسیح کے جسم کے
ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک ہوئے ہیں۔ پھر عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، یہ شخص یسوع المسیح خدا کا ازلی برہ، یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف داب بیٹھا۔ ہیلیلویا! خدا کا برہ آج خدا باپ کی دائنی طرف پر بیٹھ کر اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اس نے قربانیوں کو موقوف کر دیا، جانوروں کی قربانیوں کو میرے عزیزوں موقوف کر دیا۔ متی رسول کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 50ویں آیت، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہم مقدس کے پردے کے بارے میں سیکھیں گے، اس میں کیا ہوا کرتا تھا، اس میں خدا باپ انسان کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا۔ مقدس کا پردہ اگر پھٹ گیا ہے تو آج اس پردے کی اہمیت کیا ہے، پھٹنے سے پہلے اس کی اہمیت کیا تھی، یا پردے میں کون سے خدا باپ کام کیا کرتا تھا، کون سی برکت دیا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، خروج کی کتاب اس کے 25ویں باب میں لکھا ہے، گناہ گار اور خدا کے درمیان مقدس ایک ملاقات کا مقام تھا۔ ہاں، میں تجھ سے ملا کروں گا اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے، ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا، تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ مقدس میں خدا کیا کرتا تھا؟ بات چیت کیا کرتا تھا۔ پھر مقدس میں کیا ہوتا تھا؟ مقدس ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر خدا اپنے لوگوں پر ظاہر کیا کرتا تھا، اور جب پردہ پھٹ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد اب انسان کو کیا کرنا ہے۔ کلام مقدس میں 2 کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اب خدا مسیح میں ہو کر ہم سے ملاقات کرتا ہے۔ پہلے ایک وقت تھا پردے میں خدا ملاقات کیا کرتا تھا، آج مسیح میں خدا ہم سے ملاقات کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا ہے۔ پھر رب الافواج خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ یوحنا 14واں باب اور اس کی 79ویں آیت میں لکھا ہے، اب مسیح خدا میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ مقدس ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر خدا اپنے آپ کو ظاہر کیا کرتا تھا، اب یسوع مسیح خدا کا ظہور ہے۔ ایک وقت تھا مقدس خدا کا حضور تھا، ایک وقت تھا مقدس ایک ایسی جگہ تھی جہاں خدا انسان کے ساتھ رہتا تھا۔ خروج 25واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، ایک وقت تھا مقدس ایک ایسی جگہ تھی جہاں خدا انسان کے ساتھ رہتا تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اب مسیح میں ہو کر خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، اب پردے کی کوئی اہمیت نہ رہی، چونکہ اب مسیح میں خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہیلیلویا! یہ خدا نے وعدہ کیا ہے، خداوند یسوع المسیح نے وعدہ کیا ہے، میں اور باپ آپ کے ساتھ آئیں گے، ہم کھانا کھائیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایک وقت تھا مقدس میں خدا انسان کے ساتھ رہتا تھا، اب خداوند یسوع مسیح میں خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ پھر خروج کی کتاب اور احبار کی کتاب میں لکھا ہے، مقدس میں خدا انسانوں سے باتیں کرتا تھا، اور کلام مقدس میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، خدا اب یسوع المسیح میں ہو کر ہم سے باتیں کرتا ہے۔ ایک وقت تھا مقدس میں خدا انسانوں سے باتیں کیا کرتا تھا، خدا چیف پریسٹ سے باتیں کرتا تھا، سردار کاہن سے خدا باتیں کیا کرتا تھا، اب خدا یسوع مسیح میں ہو کر ہم سے باتیں کرتا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کے پہلے باب کی 2 آیت اور یوحنا کی کتاب اس کا 8واں باب 23ویں آیت اور یوحنا پہلا باب پہلی آیت میں لکھتا ہے، اب خداوند یسوع المسیح میں خدا ہو کر ہم سے باتیں کرتا ہے۔ ایک وقت تھا مقدس میں خدا گناہ گاروں کو قبول کرتا ہے۔ احبار پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، گناہ گاروں کے لیے مقدس ایک قبولیت کی جگہ تھی، لیکن اب افسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، خدا اب گناہ گاروں کو مسیح میں قبول کرتا ہے۔ اے گناہ گارو، اے بوجھ سے تلے دبے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں
دوں گا، میرا جوا ملائم ہے، میرے پاس آ جاؤ۔ مسیح میں گناہ گاروں کو خدا قبول کرتا ہے۔ ایک وقت تھا مقدس میں خدا گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرتا تھا۔ احبار اس کا 4 باب اور احبار اس کا 5واں باب، احبار اس کا 6 باب، اس میں یہ ساری باتیں مرقوم ہیں۔ مقدس میں خدا گناہ گاروں کے گناہ کو معاف کرتا تھا۔ افسیوں کا خط اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، خدا اب مسیح میں ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ مقدس میں خدا گناہ گاروں سے ہدیہ قبول کرتا تھا۔ احبار کی خدا خروج کی کتاب اس کا 23واں باب، اس میں لکھا ہے مقدس میں خدا گناہ گاروں سے ہدیہ قبول کرتا تھا۔ لیکن عبرانیوں کے خط اس کے 13ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اب خدا مسیح میں ہمارے ہدیے قبول کرتا ہے، ہمیں قبول کرتا ہے۔ ہیلیلویا! اب مقدس کی کوئی اہمیت نہیں رہی چونکہ وہ پھٹ چکا ہے۔ اب مسیح ہمارا مقدس ہے، اب مسیح ہماری ہیکل ہے۔ اس نے ہمیں یہاں تک فرمان جاری کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اب ہم خدا کا مقدس ہیں۔ اب خدا ہمیں یسوع مسیح میں قبول کرتا ہے، خدا ہمارے ہدیے قبول کرتا ہے، خدا ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، خدا ہمارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، خدا ہم سے ملاقات کرتا ہے، خدا ہمارے ساتھ میل ملاپ کرتا ہے، خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو، خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، خدا ہم سے باتیں کرتا ہے۔ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، اٹ از کمپلیٹڈ، تمام ہوا۔ وہ پیسہ، وہ قرض، گناہوں کا بوجھ، اس کی ساری قیمت جھکا کر خدا یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، میں نے سب کچھ ادا کیا اور اس پر مہر کر دی۔ یونانی کا جو لفظ جس کی ہم نے تشریح سیکھی ہے، جب لین دین مکمل ہو جاتا تھا، رجسٹر کو کلوز کیا جاتا تھا اور کھاتا کلوز اور سٹیمپ کر دی جاتی تھی، تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ اب یسوع مسیح میں خدا ہم سے باتیں کرتا ہے، خدا ہم سے ملاقات کرتا ہے، خدا ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہم سے بولتا ہے، خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے، آمین۔